أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وراودته التي ہوا فی بیتہا عن نفسہ، بہکایا التی اس عورت نے، ہوا فی بیتہا یوسف علیہ السلام جس کے گھر میں تھے، عن نفسہ اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے، وغلقت الابواب اور دروازے بند کر دیے، وقالت حیت لک اور کہنے لگی آ جاؤ، قال یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ کی پناہ، انہو ربی احسن مثوایا، بے شک وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، انہو لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم کامیابی نہیں حاصل کرتے۔ جی، اس آیت مبارکہ میں اس کے ساتھ اگلی آیت بھی ہے، وہ بھی دیکھ لیجیے۔ وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا، تحقیق اس عورت نے یوسف علیہ السلام کا ارادہ کیا، یعنی پھنسانے کا ارادہ کیا، وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام نے ان کو دور کرنے کا ارادہ کیا، لولا الرآ برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو سے دور کیا، جی، بے حیائی کو اور برائی کو، انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ جی، آیت کے اس صورت کی جو یہ آیات ہیں، ان آیات مبارکہ میں اس صورت کا سب سے اہم حصہ، مرکزی حصہ جسے کہتے ہیں، وہ بیان کیا گیا، اور یوسف علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں سے جو سب سے اہم واقعہ ہے ان کی آزمائشوں کا، وہ بھی اسی آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے پس منظر کو دیکھتے ہیں۔ اصل میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت بنائی ہے، تو اس فطرت میں اللہ تعالیٰ نے انسان میں کچھ ضروریات رکھی ہیں۔ ہمارے ادھر توجہ کیجیے گا، توجہ ہے نا جی سب کی؟ جی، دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ازالہ اور امالہ، توجہ کیجیے گا، ازالہ اور امالہ۔ ازالہ کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو مٹا دینا، ختم کر دینا، اور امالہ ہوتا ہے کہ اس کا رخ تبدیل کر دینا۔ اچھا، تو شریعت نے
دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دار العمل میں بھیجا ہے. اللہ نے کچھ چیزیں فطری طور پر ہمارے اندر رکھ دی ہیں اور انہی کے ذریعے سے ہماری آزمائش چل رہی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جیسے شریعت نے پیاس کی طلب دل میں رکھی. پیاس کہ ہم انسانی فطرت میں پیاس لگنا ہے. کوئی شخص اس سے خالی نہیں ہے. مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، عربی عجمی ہے، کالا ہے، گورا ہے، کوئی اس سے خالی نہیں. اور ہر شخص کی یہ پیاس کی طلب بجھتی ہے عادتاً پانی پینے سے، مشروب پینے سے، پانی پینے سے نہیں، مشروب پینے سے، کسی پینے والی چیز کے پینے سے. عادتاً. اب اللہ تعالیٰ نے اسی میں آزمائش رکھی. ایک تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے پیاس کی طلب تم میں رکھی ہے. تمہاری آزمائش یہ ہے کہ تم بالکل کوئی چیز پی کر نہ آؤ. اسے یہ ہوتا ہے ازالہ، کہ اس خواہش کو مٹا کے آؤ. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. ازالہ نہیں کیا، ایمالہ کرایا، یعنی رخ تبدیل کیا. اب انسانی فطرت میں جب پیاس لگتی ہے تو اس کا دل کرتا ہے جو چیز بھی آئے پی لوں، جو چیز آئے پی لوں. لیکن رخ بدلا نہیں. ایسا بھی نہیں کیا کہ بالکل کوئی چیز نہیں پینی، اور ایسا بھی نہیں کیا کہ ہر چیز کے پینے کی اجازت دے دی، بلکہ حد بتلا دی کہ جائز مشروبات پی سکتے ہو. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اب تحقیقات جو ہیں ان کے موافق یہ ہے کہ سب سے اس دور میں بھی اور اس دور زمانہ جاہلیت میں بھی سب سے جو اہم شراب تھی، جسے خمر کا اطلاق اس پہ ہوتا ہے، وہ انگور سے بنائی جاتی. اب دیکھیں، انگور فی نفس ہی کھانے کی اجازت ہے یا نہیں؟ بتلائیے. کوئی ایک بتلا دیں. انگور کھانے کی اجازت ہے یا نہیں؟ اچھا، اس کے بعد اس کا ایک اگلا درجہ آتا ہے انگور کا جسے کہتے ہیں جوس، اس کے پینے کی بھی اجازت ہے. انگور کا شیرہ، اس کے پینے کی بھی اجازت ہے. البتہ اس کی ایک حالت وہ آتی ہے جو نشہ آور ہو، شراب جس کو کہتے ہیں ہمارے ہاں، اس کی اجازت نہیں ہے. اگر اس کا شربت بنا لیا جائے اجازت ہے، لیکن شراب کی صورت میں اس کو چینج کر لیا جائے تو اجازت نہیں ہے. سرکہ بنا لیا جائے تو اجازت ہے. تو حد بندی کر دی، ازالہ نہیں کیا، ایمالہ کیا. اسی طرح کھانے میں آ جائے. اب کھانا انسانی فطرت ہے، بھوک لگتی ہے، کوئی شخص اس سے خالی نہیں ہے. جس کو بھوک نہ لگے وہ بیمار سمجھا جاتا ہے. اسی میں بھی شریعت نے کیا کیا؟ ازالہ نہیں کیا بلکہ ایمالہ کیا. ایسا نہیں کہا کہ بھوک لگے گی اس طلب کو مٹا کے آنا ہے، ایسا نہیں کیا، بلکہ جائز حد بندی کر دی کہ کچھ چیزیں کھانے کی اجازت دی، کچھ چیزوں سے منع کی. تو یوں ہی شریعت میں انسانی فطرت میں ایک شہوت جو ہے یہ خواہش رکھی. اب کوئی شخص اس سے خالی نہیں ہے. مرد ہے، عورت ہے، عربی عجمی ہے، کالا ہے، گورا ہے، کوئی اس سے خالی نہیں. اب شریعت نے ایسا نہیں کیا کہ تجرد کی زندگی گزار کے آؤ، اس خواہش کو مٹا کے آؤ. نہیں، ایسا نہیں کیا، بلکہ ایمالہ کیا کہ حد بندی کر دی کہ نکاح کی صورت میں عفت اور پاک دامنی کی زندگی، عفت اور پاک دامنی میں رہتے ہوئے
اس خواہش کو پورا کرنے کی اجازت دی، اور اس کے علاوہ فساد اور بے حیائی کے پھیلانے کی اجازت نہیں دی۔ تو یہ اب جو بندہ شرعی احکامات کے موافق مرد یا عورت ہے، وہ اپنی جائز خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے، اس کی شریعت میں اجازت دی گئی، اور جو حدود شریعت سے ہٹ کے کرے گا تو اس کی اجازت نہیں دی گئی، اسے گناہ کبیرہ زنا، اسے گناہ کبیرہ کہا گیا۔ تو اب یہ تھوڑا سا میں نے بیان عرض کیا، تو اب اس آیت کے اس کا مطلب سمجھیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کل میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اخیر حسن عطا فرمایا تھا، آدھی دنیا ساری دنیا کو ایک طرف، اور اس سارا آدھا حسن ساری دنیا کو ملا ہے، اور آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا ہوا، اور جوانی کا عالم ہے، شادی شدہ نہیں ہے، اور دوسری طرف وہ عزیز مصر کی بیگم ہے۔ جی کہتے ہیں نا کہ بس اوقات اگر آپ کسی گھٹیا چیز کے اوپر بھی کوئی اچھا لیبل لگا دیں تو اس چیز کو بھی لوگ قیمتی سمجھتے ہیں۔ جی کہا جاتا ہے نا کہ نام کی برانڈ کی وجہ سے ایک چیز بکتی ہے، اگر وہ خراب چیز بھی پھر بھی لوگ لے لیں گے، ہاں جی نہیں یہ اس نام سے ہے۔ تو اب وہ عزیز مصر کی بیگم، اب اس عالم میں اب ذرا تصور کر کے دیکھیں کہ نبی کا اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت نمونہ ہمارے سامنے رکھا، اور پھر گناہوں سے، اس زنا سے بچنے کا اللہ نے انعام کیا یوسف علیہ السلام کو، وہ آگے آ رہا ہے۔ تو وَلَقَدْ هَمَّتْ وَرَابَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، اس میں عملی نمونہ ہے کہ کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس میں زیادہ مشکل جو ہے، میں سوچ رہا تھا کہ عام طور پہ ہمارے اساتذہ اور تجربہ جو بتلاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک زنا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ عورت کی رضامندی اس میں شامل نہ ہو۔ آج بے حیائی کا جو بازار گرم ہے، اس میں ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ عام طور پہ ہر عورت کی زبان پر یہ چیز ہوتی ہے، اور حقیقت ہے کہ اب مردوں میں حیا نہیں رہی۔ ہر مرد جو ہے اس کی آنکھوں میں، اس کی زبان سے تو شاید کچھ نہ کچھ اچھی باتیں نکل رہی ہوں، لیکن اس کی آنکھوں سے، اس کی عادات سے جو ہے وہ مطلب بے حیائی ٹپکتی، کیونکہ مرد کی بنسبت اللہ تعالیٰ نے، عورت کی بنسبت اللہ تعالیٰ نے مرد میں حیا کم رکھی ہے، عورت میں اللہ نے زیادہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو بلکہ فرماتے تھے کہ اس جو ہے نا ہندوستان کی خواتین کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں اتنی حیا رکھی ہے کہ اس وجہ سے یہ جنت کی حوروں کے مشابہ۔ اور واقعتاً ایک ہمارا آج سے 20 30 50 سال پہلے کا معاشرے کا دیکھ لیں، اپنی بڑوں سے سن لیں کہ جس مرد کے ساتھ ماں باپ رخصت کر دیتے تھے، وہ کیسا ہی کیوں نہ ہوتا، عورت اس کے علاوہ ساری زندگی کسی اور کی طرف نہیں دیکھتی تھی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ تجربہ ہے، لیکن یہاں اس کا الٹ ہوا کہ یہاں پر یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور مطالبہ یوسف علیہ السلام کی طرف سے نہیں ہوا بلکہ زلیخا کی طرف سے ہوا۔ تو بتائیں کتنی سخت آزمائش ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جی وغلقت الابواب، ظاہری طور پر بھی اس نے اسباب اختیار کر لیے، سارے دروازے بند کر دیے تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے، یہ بھاگ نہ سکے۔ وقالت حیت لک، اور یعنی اشاروں کنایوں سے، بلکہ بعض اس میں روایات میں لکھا ہے بلکہ صاف طور پہ کہا کہ میری خواہش پوری کر دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کی زبان سے پہلے لفظ جو نکلا
وہ کیا تھا؟ اللہ کی پناہ. یہ مومن کی شان ہے. وہ اللہ کے پیغمبر تھے، یقیناً ہم ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن انہوں نے جو طرز عمل ہمیں کر کے دکھلایا، یقین جانیے وہی طرز عمل ہماری نجات کا سبب ہے. تو ہر نافرمانی سے بچنے کے لیے یہ ایک نسخہ ہے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. یعنی مطلب اللہ کا خوف اور یقین جانیے ہر دور میں اگر نافرمانی سے بچنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے وہ ہے خوف خدا. جس شخص میں خوف خدا نہیں اس کو دنیا کے قوانین مل کر اس کو نافرمانی سے نہیں روک سکتے. اگر نافرمانی سے رکنا ہے تو اس کے لیے صرف ایک ہی چیز کی ضرورت ہے، خوف خدا. ورنہ مرد ہو چاہے عورت ہو، بچے ہوں بڑے ہوں، ان کو کوئی گناہ سے نہیں روک سکتا. حکومتیں، پابندیاں، یہ ساری چیزیں ایک درجے تک تو کسی درجے میں خوف پیدا کر سکتی ہیں لیکن گناہ سے نہیں روک سکتی. اس لیے ہمیں اپنے اندر خوف خدا پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جتنا اللہ کا خوف ہوگا اتنا ہی نافرمانی سے بچنے پر ہمت ہوگی. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے مریدین کو 40 دن اس بات کا ورد کروایا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. کہتے ہیں کہ 40 دن بعد ہر ایک کو کوئی جانور دیا اور کہا کہ جی وہاں پر جا کے ذبح کر کے آؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. تو سب نے کہیں نہ کہیں چھپ کر ذبح کر دیا. ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت میں نہیں ذبح کر سکا. پوچھا کہ کیوں؟ تمہیں کوئی جگہ نہیں ملی؟ لگے حضرت آپ نے کہا تھا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، میں نے چپا چپا چھان مارا، مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں پہ اللہ نہیں دیکھ رہا. یعنی جہاں پر بھی میں جاتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہے. تو فرمایا کہ تمہارا جو مجاہدہ تھا وہ کامیاب ہو. تو اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ پاک کا دھیان، یہی وہ نسخہ کیمیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ہر طرح کی بددیانتی سے بچ سکتے ہیں، ہر طرح کی بے حیائی سے بچ سکتے ہیں، ہر طرح کی نافرمانی کی زندگی سے بچ سکتے ہیں. اور اب رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے تو ہمیں تجربہ ہو سکتا ہے اس سے کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں فرمایا کہ میں خود اس کا بدلہ دوں گا. الصوم لی، نماز بھی اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی اللہ ہی کے لیے دیتے ہیں، حج بھی اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، نوافل عبادتیں بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن روزے کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے. تو اس کی وجہ مفسرین لکھتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ اصل میں روزے میں جو روزہ رکھنا ہے، اس روزہ رکھنے میں اصل خوف خدا ہی کار فرما ہے. ورنہ انسان کو دن میں بہت سے مواقع ایسے میسر آتے ہیں جس میں کوئی اس کو دیکھ رہا نہیں ہوتا، لیکن قربان جائیں کہ وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہوتی ہے. کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ میرا روزہ ہے. نفل نماز پڑھنے کے لیے تو کم از کم شکل و صورت بنانا پڑتی ہے، لیکن یہاں پر تو کچھ بھی نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا اعزاز بھی بڑا رکھا، الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ اس لیے ہاں تو قال معاذ اللہ انہ ربی احسن المثواب. دوسری چیز احسان شناس بنے.
حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہا؟ انہو ربی احسن مثواي، تیرا شوہر میری پرورش کرنے والا ہے، میرا محسن ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا. انہو لا یفلح الظالمون، اگر میں اس کی عزت پر دست اندازی کروں تو میں ظالم ہوں گا. انہو لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے. ایک تفسیر مفسرین نے لکھی ہے انہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے اس عزیز مصر کی طرف کہ وہ یعنی عزیز مصر وہ میرا پرورش کرنے والا ہے، میرا محسن ہے. اور جو محسن کے حق کو نہیں پہچانتا وہ کبھی کامیابی حاصل نہیں کرتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم بھی اپنی زندگی میں بہت مواقع پر دیکھتے ہیں کہ جو شخص محسنین کے احسان کو فراموش نہیں کرتا وہ کامیابی حاصل کرتا ہے. اور جو یہ بھول جاتا ہے کہ میری پرورش کس نے کی، مجھ پر احسانات کس کس کے ہیں، وہ کامیابی حاصل نہیں کرتا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے اس پر واقعہ لکھا ہے. کہتے ہیں ایک بندہ پہلوان تھا تو بادشاہ نے اس کو پہلوانی کا وہ سکھانے کے لیے بھیجا کہ بھئی اس نوجوان کو پہلوانی کے ہنر سکھا دو. اس نے سکھا دیے. اب یہ بوڑھا ہو رہا تھا استاد اور وہ جوان ہو رہا تھا. اب ظاہر سی بات ہے جو پہلوانی کا فن ہے ہم سب سمجھتے ہیں کہ جتنی جوانی ہوگی اتنا بندہ ماہر ہو سکتا ہے. تو اس نے اس نوجوان کو سکھایا. ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اپنے غرور میں آ گیا نوجوان. اس نے بادشاہ سے کہا، اب بادشاہ چونکہ وہ استاد تھا، بڑا تھا، پرانا تھا، تو بادشاہ اس کا احترام زیادہ کرتا تھا. تو بادشاہ نے کہا کہ ایک دن نوجوان نے آ کے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ مجھے اور ان میں کیا فرق ہے؟ وہ بوڑھے ہو رہے ہیں، تم انہیں عزت دیتے ہو، میں جوان ہو رہا ہوں، میرے پاس یہ فن ہے، مجھے عزت نہیں دیتے. حالانکہ تم میرا مقابلہ کروا لو میں اسے جیت جاؤں گا. بادشاہ نے کہا کہ چلیں اس طرح دیکھ لیتے ہیں. اس کو استاد کو کہا کہ بھئی کوئی دن رکھو، اس سے مقابلہ کرو. چنانچہ مقابلہ میدان لگا، مقابلہ ہوا. اب وہ پہلے ہی داؤ میں استاد نے اس شاگرد کو گرا دیا، مقابلہ ہار گیا وہ شاگرد. اس نے آ کر بادشاہ سے شکایت کی کہ بادشاہ اب تو اس کو بالکل بھی قریب نہ رکھو. اس نے کہا وہ کیوں؟ کہا کہ بادشاہ اس نے ہنر سکھانے میں میرے ساتھ خیانت کی ہے. جس داؤ سے اس نے مجھے آج گرایا ہے وہ داؤ اس نے مجھے نہیں سکھایا تھا. تو استاد نے بڑا خوبصورت جواب دیا. کہا کہ بادشاہ وہ داؤ میں نے آج کے دن کے لیے رکھا تھا. مجھے پتا تھا کہ کسی وقت یہ غرور میں آ کے ہو سکتا ہے یہ یوں کہ میرے مقابلے پہ اتر آئے، احسان فراموش بن جائے، تو اس کی اوقات یاد آ جائے. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے دوسرے اخلاق میں سے ایک عالی خلق کو اپنا کر قیامت تک کے لیے نمونہ دے دیا کہ بھئی محسن کے احسان کو فراموش نہ کریں. ہمارے محسنین، ہمارے بہن بھائی بڑے، ہمارے والدین، ہمارے جو ہے اساتذہ، ہمارے پڑوسی، ہمارے تربیت کرنے والے، وہ ہمارے محسنین ہوتے ہیں. تھوڑی تھوڑی سی باتوں پہ بڑوں کے عیب نکالنا، ان میں نکتہ چینی کرنا، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا. اس لیے ہم اپنی زندگی کو بنیں، محسنین کو نہ بھولیں. جی دوسری تفسیر یہ ہے، ہاں اس میں فرماتے ہیں مفسرین نے ایک بات لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بلکہ خود بچنے کے ساتھ ساتھ زلیخا سے کو سبق دیا کہ وہ میرا پرورش کرنے والا ہے، مجھے تو چند دن آئے ہوئے ہیں، میں اس کے حق کو خراب نہیں کرنا چاہتا،
تو زیادہ حقدار ہے اس کی کہ تجھے کتنا عرصہ ہو گیا اس کی بیوی بن کر رہتے ہوئے، تجھے تو زیادہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ تو اس کی عزت اور آبرو میں خیانت نہ کرے۔ دوسری تفسیر مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ انہو ربی احسن مثوائی، کہ اللہ تعالی جو ہے وہ میرا پرورش کرنے والا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ بھئی میں اس رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا کہ اس نے مجھے کہاں کنواں تھا، بھائی مٹانا چاہتے تھے، اس رب نے مجھے مصر کے بازار میں لا کھڑا کیا اور پھر مجھے بہترین مقام دیا، میں اس رب کو کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ انہو لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ اور کہتے ہیں ایک اور بات یہاں پہ لکھی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ تعالی ہمیں بھی وہ جو ہے نصیب کرے وہ عادات۔ فرماتے بعد تفسیر نے لکھا ہے کہ زلیخا نے تعریفیں کرنا چاہیے، کہنے لگی تمہاری آنکھیں کتنی حسین ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا کہ موت کے بعد یہ سب پانی ہو کر میرے چہرے پر بہہ جائیں گے۔ پھر کہنے لگی تمہارا چہرہ کتنا حسین ہے، فرمایا یہ سب مٹی کی غذا ہے۔ اب اندازہ لگائیں، اور بھی بہت ساری باتیں تھیں، اندازہ لگائیں کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر کتنی آخرت کی فکر قابل۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں بھی ان آخرت کی فکر عطا فرمائے، نافرمانی کی زندگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یقین جانیے، تجربہ کر کے دیکھ لیں، جس نے آخرت کی فکر کو اپنی فکر بنا لیا وہ بندہ حشاش بشاش زندگی گزارتا ہے، مرد چاہے اور، اس لیے کہ دنیا میں ایک غم نہیں ختم نہیں ہوتا، سو غم آگے آ جاتے ہیں، ایک ضرورت پوری نہیں ہوتی، سو ضرورتیں آگے آ جاتی ہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ مثلا خواتین میں کیا ہوتا ہے کہ میرا شوہر کمائے گا ہمارا گھر اچھا ہو جائے گا، ابھی گھر اچھا ہوا نہیں اور ضرورتیں آ گئی، اچھا جی اب وہ گاڑی اچھی آ جائے گی، اچھا اور ابھی اسی فکر میں بن میں رہے، اس کے بعد اولاد بڑی ہوگی، ہاں جی اب اس کی فکر، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خواہشیں، ہر ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلی، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ساری زندگی اس پہ گزر جاتی ہے۔ اور اگر آخرت کے غم کو بنا دیں گے، دنیا کی فکر، کوئی چیز یقین جانے کہ کوئی چیز آپ ساتھ لے کر نہیں جائیں گے دنیا کی۔ آپ کے کپڑے جو روزمرہ کے تھے وہ اتار لیے جائیں گے، ذرا تصور کریں۔ اب تو یقین جانیے کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ مردوں کو دیکھ کر بھی ہمیں عبرت حاصل ہے۔ ادھر سے میت سامنے پڑی ہوتی ہے، اس وقت بھی ہمارے دلوں میں یہ احساس پیدا نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم نے بھی جانا۔ حضرت ابو دردر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بڑی خوبصورت بات حضرت نے لکھی، فرمانے لگی جنازے کے ساتھ جا رہے تھے تو کسی صاحب نے پوچھ لیا کہ یہ کس کا جنازہ ہے، تو حضرت ابو دردر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یہ تمہارا جنازہ ہے۔ اس آدمی نے تعجب سے دیکھا، فرمانے لگے بھائی اگر تم برا مانو تو یہ میرا جنازہ ہے، یعنی مطلب یہ کہ ہر جاننے والا یہ اعلان کر رہا ہے کہ بادشاہ سے لے کر فقیر تک سب اس قانون میں یکساں ہیں کہ وقت مقررہ پر یہاں سے رخصت ہو جائیں۔ تو خوش قسمتی ہے، اور میرے اور آپ کے لیے اللہ نے تھوڑا سا موقع دیا ہوا ہے، اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کے احکام آخرت کو فکر بنا تجربہ کر لیں، آخرت کی فکر کو غالب کر لیں اور زندگی راحت کی پالیں، کیونکہ راحت نام ہے روح کو زندہ رکھنے کا، روح کو مکمل غذا فراہم کرنے کا۔ ہم اپنی روح کو بیمار رکھ کر جسم کو تر و تازہ رکھ کر رکھنا چاہتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دماغ اور دل اور ذہنی طور پر پریشان زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ آخرت کی فکر کو اپنی فکر بنا لیں، دنیا میں جو ہوا اچھا ہوا، اللہ کی ہر تقدیر پر راضی رہیں، تو یقین جانیے کہ اس لیے تو مسلمانوں ڈپریشن کے مریض
کفار کے بنسبت کم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں. تو بہرحال تو محسن کا احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے. دوسرا، اور اللہ کا خوف ہمیں اپنے اندر، فرمائے اتق اللہ حیثما کنت، جہاں پھر بھی تو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈر. خوف خدا وہ نسخہ اکسیر ہے جو ہمیں جب بھی ہم چاہیں گے ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بچائیں، بڑی سے بڑی نافرمانی سے، بڑی سے بڑی بددیانتی سے، اور ذرہ برابر کی بھی بددیانتی سے بچانے والی چیز وہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، وہ اللہ کا خوف ہے. بس وہ جتنا آپ اپنے دل میں ڈال لیں گے، لیکن اس قدر خوف غالب نہ ہو کہ ہم پریشانی کی زندگی گزاریں. اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا. الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے. اللہ تعالی ہمیں جو ہے جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.